अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज के वीडियो में फ़ीमेल लेक्चर इस्लामियात केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के कुछ सवालात और साथ साथ जवाबात भी शेयर कर रहा हूँ। और ये 2022 सेशन की फ़ीमेल लेक्चर इस्लामियात के इंटरव्यू जो है वो आखिरी इंटरव्यू है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है, सूरतुल बकरा को बकरा क्यों कहते हैं? ये सवाल पहले इंटरव्यू में भी हो चुका था, मैंने वहाँ भी जवाब दिया था कि इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें गाय का ज़िक्र आया हुआ है, तो इसी वजह से पूरी सूरत को नाम दिया गया सूरतुल बकरा। और दूसरी बात ये है कि इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरे सूरतुल बकरा में गाय के मसले पर डिस्कशन है और गाय के बहस को छेड़ दिया गया है, बस यही पूरी सूरत है। बल्कि इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ़ इसमें वो ज़िक्र आया हुआ होता है। तो दूसरा सवाल ये है कि इसमें ज़िक्र तो बैल का है और नाम गाय का बकरा का दिया है। तो दोस्तों ये सवाल पहले इंटरव्यू में नहीं था। इसमें बैल का ज़िक्र आया हुआ है सूरतुल बकरा में, तो मैंने तो चेक किया उसमें बैल का ज़िक्र नहीं है, क्योंकि जितने भी वहाँ ज़मायर इस्तेमाल हो चुके हैं वो सारे फ़ीमेल के ज़मायर इस्तेमाल हो चुके हैं, जो कि हम ग्रामर के लिहाज से इनको कहा जाता है। जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया ज़मीर ये फ़ीमेल के लिए आता है, तो गाय के लिए इस्तेमाल होगा। बार बार आ चुका है हिया, एक दफ़ा यह है मा लौनुहा, उसका रंग कैसा था, तो हाँ ज़मीर भी गाय के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ मुराद बैल भी हो, तो अभी मेरे पास बयानुल कुरान जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने तालिब इल्म के दौरान जब ये पढ़ा था तो मेरे जहन में आता है कि वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ मुराद है बैल, और ये बैल था। लेकिन फिर ये जहन में आता है कि सूरतुल बकरा, बकरा में चूँकि ता है और ता तो तानीस के लिए होती है, तो ये फिर क्या होगा? तो यहाँ फिर बकरा में जो ता है ये तानीस के लिए नहीं होगा, बल्कि ये वहदत के लिए होगा, तानीस के लिए पर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इससे अगला सवाल जो है वो ये है कि कौसर के माना किया है। हाँ दोस्तों, कौसर का माना जो है वो ये है कि बहिश्त में एक नहर है, जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम है कौसर। चश्मा भी कह सकते हैं, हाउस भी कह सकते हैं, तालाब। अच्छा, जन्नत में नहर है तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि तो इंसान के जहन में आता है कि अहादीस में तो आता है कि महशर के मैदान में एक नहर होगा, और जो सिफ़ात बयान हो चुके हैं कि इसके पानी जो है शहद से दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा, एक दफ़ा पिए तो फिर प्यास नहीं लगेगी, और इसके गिलासों की तादाद तारों के आसमान पर जो तारे होते हैं उनसे ज़्यादा होंगे। तो ये तो फिर महशर का ज़िक्र है। तो इसका जवाब ये है कि ये नहर जन्नत में होगा और इसके दो परनाले होंगे, वो इसी तालाब में गिरेंगे या उसी तालाब में आएंगे, तो इसी वजह से पूरे वो तालाब को भी कौसर का नाम दिया गया। इससे जो मतलब है वो क्या है? खैर कौसर से मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर से फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर दी है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद है खैर कसीर। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कौसर से मुराद है हर वो भलाई जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, तो इससे मुराद है खैर कसीर। सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रावी कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है 4966 कि सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि कौसर से मुराद आब कौसर है, वो जो तालाब है वो मुराद है? तो सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, कौसर से मुराद है खैर कसीर, हर भलाई जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, और इसी भलाई में कौसर जो है आब कौसर या हौज़ कौसर वो भी शामिल है खैर कसीर में। इससे अगला सवाल है वद्दुहा का बैकग्राउंड क्या है, मतलब यह है कि शान नज़ूल क्या है।
سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی کے ایام میں مطلب یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا، جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ تو جو کفار تھے انہوں نے طعنے دینے شروع کیے کہ آپ تو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نعوذ باللہ آپ تو رسول نہیں، آپ تو شیطان آپ کے پاس آتا تھا، آپ نے تو شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا، اور اس طرح آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ باتیں شروع ہو گئی۔ تو جب یہ باتیں شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی، والضحیٰ، اور چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ اور نعمتی بھی ساتھ ذکر ہیں، لیکن میں تو وہ خلاصہ ذکر کر رہا ہوں، تو اس طرح یہ شان نزول ہو گئی۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سوال ہو چکا ہے کوئی حدیث سنائے، تو میرے خیال میں وہ جو انٹرویو دینے والی تھی انہوں نے انما الاعمال بالنیات بھی سنائی ہے، اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار یہ بھی سنائی ہے۔ تو اس سے اگلا سوال یہ ہو چکا ہے ان پر کہ کذبہ کون سا صیغہ ہے؟ کذبہ انہوں نے باب تفعیل سے بتایا ہے، لیکن یہاں جو استعمال ہو چکا ہے وہ ضربہ یضربو سے ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اثبات فی الماضی معروف، ثلاثی مجرد، اسباب ضربہ یضربو قسم صحیح، من کذب علیہ جس نے میرے بارے جھوٹ بولا، متعمدن قصدن، تو فلیتبوأ مقعدہ من النار اپنے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ میرے خیال میں اس انٹرویو دینے والے نے یہ کذبہ سے بتایا ہے، تو اسی وجہ سے اس سے اگلا سوال یہ ہو چکا ہے کہ کذبہ تو باب تفعیل سے آتا ہے، کذبہ یکذب تکذیب، پھر باب تفعیل کی خصوصیات بیان کرے۔ تو باب تفعیل کی خصوصیات، یہ باب اب واو کی خصوصیات پر اگر آ جائے تو یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ سارے ایک جیسے ہیں، ادھر ادھر خلط ملط ہیں، تو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو باب تفعیل کی 22 خصوصیات ہیں۔ کتنے؟ 22 خصوصیات ہیں۔ تو 22 خصوصیات میں سے نام تفصیل تو میں ذکر نہیں کر سکتا، چند نام بتا سکتا ہوں۔ تعمل ہے، موافقت ہے، ابتداء ہے، اتخاذ ہے، بلوغ ہے، سلب ماخذ ہے، قطع ماخذ ہے، تدریج ہے، سیرورت ہے، تحول ہے، مبالغہ ہے، تعدیہ ہے، تسییر ہے، قصر ہے، تحلیت ہے اور وقوع ہے۔ یہ تقریباً چند یہ خصوصیات ہیں باب تفعیل کی۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہو چکا ہے کہ یہ فعل کون سا ہے؟ مطلب ہے کہ غلط بتایا گیا تھا یا تھوڑا سا اس میں اور سوالات بن سکتے تھے، تو فعل کون سا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فعل متعدی ہے، فعل لازم ہے۔ تو دوستو یہ فعل لازم سے بھی آتا ہے اور فعل متعدی دونوں سے آ سکتا ہے، کذبہ، کیونکہ اگر یہ فعل لازم سے آ جائے تو قرآن مجید میں فعل لازم سے بھی استعمال ہو چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہاں کا ذبح یکذبو سے آیا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ فعل ثلاث مجرد سے آیا ہوا ہے، اور فعل لازم ہے۔ لازم اس کو کہا جاتا ہے جو مفعول نہیں مانگتا، کذبہ اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن یہ متعدی بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اگر وہ متعدی استعمال ہو جائے تو یہ بیک مفعول، ایک مفعول کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، دو مفعول کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کذبہ، اس نے اس سے جھوٹ بولا، یہ ایک مفعول کے ساتھ ہے۔ کذبہ الحدیثہ، اس نے اس سے جھوٹ بات کہی، یا اس نے اس سے جھوٹی بات کہی، تو یہاں دو مفعول کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور دو مفعول کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے وہ قرآن مجید میں مثال موجود نہیں ہے، میں نے مثال دی لیکن ایک مفعول کے ساتھ تقریباً دو جگہوں میں استعمال ہو چکا ہے، سورۃ التوبہ میں میرے خیال میں ہے، اور سورۃ نجم میں بھی ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہو چکا ہے حدیث کی تعریف کریں۔ حدیث کی تعریف، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جن اقوال، افعال اور تقاریر کی نسبت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک تھے
کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک تھے؟ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا انہیں کہ آپ مدینہ میں رہیں ان کی تیمارداری کے لیے۔ اور یاد رکھے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس جنگ میں، اس غزوہ میں، اس جہاد میں جو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ بھی آپ کو ملے گا، اور جو مال غنیمت ہوگا ان میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ یہ حدیث مبارک بخاری شریف کتاب المناقب، مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے، ذکر ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انہیں مال غنیمت ملا تھا؟ جی ہاں ملا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان سے کہہ دیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ ملا تھا، اور یہ جب گئے جہاد کے لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ پھر وفات بھی ہو گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ دونوں ان کے تجہیز و تکفین میں مصروف تھے کہ واپسی میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی پر سوار ہو کر تیزی سے آ رہے تھے اور غزوہ بدر کی خوشخبری سنانے کے لیے کہ مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی۔ اس سے اگلا سوال یہ ہو چکا ہے، مفاعیل خمسہ بتائیں۔ مفاعیل مفعول کی جمع، خمسہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں 5، وہ مفعول جو 5 مفعول ہے کون کون سے ہیں؟ مفعول بیہی ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول معہو ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال، حروف جازمہ کون کون سے ہیں؟ یہ دونوں سوال گرامر سے ہیں۔ حروف جازمہ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ حروف ہیں۔ ان حروف کو حروف جازمہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی فائدہ پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔